اهدنا الصراط المستقيم مجھے خبر دی آپ نے کی جس نے پکڑ لی اپنے اپنی خواہش مطابق جس کو چاہا اسی کو حاجت روا بنا لیا. یہ ہوتا یہی مشرک حال، جس کو چاہتا ہے بنا لیتا ہے. جدھر گیا نا کوئی دیکھا جھنڈا سبحان اللہ کہ علی صاحب کی قبر ہے وہاں اسے شروع کر دیتا ہے. جہاں دیکھ کر جس علاقے میں گیا کوئی قبر دیکھی چونے گاج کوئی کبا رویا دیکھا کوئی جھنڈا منڈا دیکھا اچھا جی علی صاحب کی قبر سبحان اللہ اچھا بنا نا سبحان وہ شروع ہو گیا. اس بےایمان کا ایک تو ہوتا نہیں نا، کئی کتا ہوتا ہے کئی در در کا ہوتا ہے. جیسے آدمی کے وہاں تین منگنا شروع کر دی دے تو روٹی تھوڑی دے. اللہ کے بندے ایک روزے بھی کروڑ روزے ہو کبھی پرواہ ہی نہیں، خدا کو وقت میں پکار لیتا مولا تو یا تیرے سوا کوئی. خدا کا کہا بھی ہے جدھر خواہش ہے اسی کو معبود بنانا شروع کر دیا. امرت اللہ کو گمراہ اس پوری علم کے ساتھ اس بےایمان کو نبی فرشیدہ پہلے لیا وہ ختم اعلیٰ سمے خدا نے لو لگا جس کے کان پر اس کے دل پر اور کل کے آنکھوں پر پردے میں ملا کیا نہ کان دیکھنے کی قابل سننے کی قابل رہے نہ دل سمجھنے کی قابل رہا نہ آنکھیں دیکھنے کی قابل رہے. ومن یہدی من بعد اللہ خدا نے میرے بعد اس بےایمان اور کو ہدایت دے گا. افلا تذکرون کہ میرے بعد میرا قرآن آ چکا ہے دلائل اتنے واضح بینات بیان کر دیے اب اس بےایمان پر بھی ہدایت نہیں ہوتے جائے جہنم میں اور کون اس کے لیے بے کون کا شکوا گیا کہنے لگے حیات دنیا کی یہی حیات ہی آتی ہے نہ منہ تو نہ حیا مرتے رہتے زندے ہوتے رہتے ڈر یہ تھے بےایمان بازے بعض مشرک کے دعویدار یہ تھے جن کو اپنا پاکستان میں دیکھ لو اور ملک میں دیکھ لو دعویدار یہ والے مشرک ایسے تھے کوئی کس کے بعد ان اپنی کوئی دلیل نہیں کرتی زن سے باتیں کرنے والے اور کوئی کسی روٹی بن میری کرو نا لاؤ ہمارے باپ دار بھی سکتے ہو دلیل تو کوئی نہیں کہتے باپ دار دلاؤ فرما دیجیے اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے وہی موت دینے والا ہے وہی جمع کرنے والا ہے جب دینے یار اکثر الناس لا یعلمون. شپی نظر بڑی آ گئی اس میں اب آگے پھر چھوٹی بڑی تبھی لگی چھوٹی سی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تقدیم حق تاہیر حضرت کی حضرت کا ساری بات سے بنی للہ خدا کہتے ہیں میرے قبضے میں کسی پیر کبھی مشین کی قبضے میں کسی پیغمبر وغیرہ کی قبضے میں سارا میرے قبضے میں میری بات چاہیے کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں. آگے چھوڑ دو اس کا آخر چلو جہاں سے حکم ہو رہی ہے جہاں شروع ختم ہو رہی ہے 696 سوا ستمیت ستوتی سرون آگے دیکھیے فللہ الحمد اور تبھی آگے فللہ الحمد یعنی للہ ملک السماوات والارض فللہ الحمد فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین حکم یزما والارض والعزیز الحکیم. دیکھا ہے پانچویں میں تفریح ہے جب ساری بات سے کی للہ خدا کہتے ہیں میری کمی دوسری کی کمی نہیں فللہ الحمد اور ساری صفت کارسازی بھی میرا حق ہے کسی دوسرے کا صفت کارسازی کی جو کارسازی کی صفت ہے ملک بھی میرا ہے کارسازی میری ہے کسی دوسری کارسازی بھی نہیں ہے. ملک اللہ کا ہو تو کارساز تینوں یا بدل گئی تو وہاں کیا چیز ہے خدا کہتا ملک میرا ہے بادشاہی میری ہے. اس بادشاہی میں کارسازی میں ہوں دوسرا کوئی مولوی ہے مسجد کا خطیب ہو اس مولوی کو کہتے کہ بس مولوی تو ہے بڑے خطیب بنانا ہے لگ رہا کہ نہیں لگتا
کہتا ہے اچھا مسجد میری خطابوں کی جیسے کی یہاں تو لڑتے ہیں کوئی اور کی خطابت کریں دوسرا خدا کا بے مانت تاری مسجد کو دوسرا خطیب نہیں بن سکتا کہ میرے ملک میں دوسرے کار صاحب داخل ہو جاتے ہیں حیات کرو ظالموں ملک بھی میرا کار صاحب میری ہے کسی اور کو کوئی اپنی یہاں رب السماوات و رب الارض میرا تو اللہ موصوف کی ایسا اللہ رب آسمانوں کا زمینوں کا جہانوں کا اسی کی بڑا آسمانوں کے لیے جو اس کی بڑا یوجس ہو تو بڑا ہو نہیں سکتا اور عظیم حکیم پیچھے آ جاؤ اب فتراک امت جاسیتان تمیز رہی یہ قرآن کا طریقہ ہے ربط لگ گیا لگنے کے بعد آگے تمیز رہی تو نے کہ ہر مزدور گیا تو جاسیتان گھٹنے کے بعد گری جہنم میں کل امت الدائلہ کتابیا ہر مشرکوں کی ٹول کو بنایا جائے گا اب آمن اليوم تجزون ما کنتم تعملون کہا جائے گا ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق یہ ہمارے بچوں کو نہیں داری لی ہے بولتی تم پر صحیح گئی انا کنا نستبصر ما کنتم تعملون ہم پوری کرتے ہاں آج جاری تو کچھ ہوگی ہم رضا کی مان والے ہوں گے وہ ہم نے سارے نیمان کرنے والے یوں تو فلم کرنے اور اللہ کی رحمت میں نام کیا ہے ایمان والوں کی داڑھی والوں کا نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہوں گے ان کو دارم اللہ کر گیا یہ کام نہیں بڑی امن الذین کفروا جو ہوگی مشرک ان کی داڑھی ان کو کہا جو ہم قال لهم فیقال لهم ان کو کہا جائے گا 292 کے آخری سطر میں ٹھیک ہے قل للذین آمنوا ایام اللہ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون فرما دیجیے میری تم لوگوں کو جو ایمان لائے یغفرون الذی درگزر کرو للذین لا ان لوگوں کے لیے درگزر کرو لا یرجون ایام اللہ نہیں اعتقاد کر رہتے ان میرے دنوں کا جن دنوں میں میں نے قوم کو عذاب دیا تھا ان کو اعتقاد ہی کوئی نہیں خیال ہی کوئی درگزر کرو کیا مانا کیا مطلب سرے درگزر کرو ہر قریب ان کو پکڑنے والے ہیں گل میں لاپ نہیں مانا چھوڑ مانی کا کہ ایمان والوں کو درگزر کرو ان لوگوں کے لیے لا یرجون جن کو کوئی توقع نہیں رہی میرے دنوں کی دنیا آبادی تکوں پر بس اس لا ایام اللہ کے اندر پتہ لگا لاب آ رہا ہے سمجھا ہے تو ایام اللہ سے معلوم ہو گیا لاب آ رہا اب یہ لگ جائے گا وہ ایام اللہ وہ عذاب کیوں آیا تھا لیجزی قوم بما کانوا یکسبون تاکہ اللہ بدلا دے قوم کو جو نہیں کرتے من میرا سارے میں سے جو لوگوں کا بجان نہیں کرا ومن صاحا قالیا ثم الى ربكم ترجعون آگے لیجزی لگے گا یہاں اللہ عذاب دیتا رہا کیوں عذاب دیتا رہا اس لیے لیجزی قوم عذاب دیتا کہاں سے مجھے ایام اللہ سے آگے جو امر رہیں گے مجھے ان کو کہا جائے گا آ جائے گا آوانم تک آیاتی تم آ رہے کہ میری آیاتوں نہیں بڑھ جاتی تھی فس تک پر تو میری آیات تو تم سے نشی کی اور کون تم قوم مجرموں کی تم تھے بڑی قوم مجرموں کی بس ساتھ نارا ببیا کیا مطلب کوئی شک نہیں تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا ہے نظم اللہ ہم نہیں مانتے کہ نظم کا حقیر معمولی ان نظم اللہ ضمہ یہ استثناء بھی نفسی نہیں ہے کہ یہ وہ نہ بناؤ نہیں جان کر تم اگر ضمن حقیر کافی کے لیے وما انہم مستحقین ہمیں کوئی کیا ان کو یقین نہیں وہ بتا رہا سیاد معلوم ظاہر ہو جائے ان کے لیے عذاب ان برائی مجبر کرتے ہیں ان کا عذاب نہ رہے گا وہ ہاتھ بھی معلوم نظام اتر نظام جو زیادہ اصلاح کرتے ہیں وکیل کہا جائے گا الیوم ننساکم آج کے دن ہم تمہیں بلا دیں گے عذاب میں رکھیں گے
گناہ پہ عذاب نہیں رکھیں گے. ہمارا یہ تو تم میری مسجد کو بھول گئے کنڈی کو ہمارا ہمارے ناظرین زان کو اس لیے آیات نہ ہوا میری آیت کو تمہیں ٹھٹا بنا دیا تھا. عمل کوئی نہیں کیا میری آیت سے تمہیں کوئی مقصد نہیں سمجھا پایا. میری آیتوں کو عمل کے لیے مقصد سمجھنے کے لیے خدا کی توحید سمجھنے کے لیے سر دیکھ کر کوئی نہیں تمہیں توحید مٹا دی رہی ہے تمہیں ملا آج میں کرنے کی جائے گی. دیکھا ہے آیات توحید کی ہوئی جو میں نے کہا تھا چار دو جو ہے ربڑی تھی ایک بھی لکڑی تھی آخر دو ہوتی ہے تو چوتھی کے بعد سمرا ہے اللہ الحمد ہے. تنزيل الكتاب العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض ما بينهما الا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا ما انذروا معرضون قل أنتم ما تدعون من دون الله أروني ما لا خلق من الأرض ولم يشرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأساطير من إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تنزيل الكتاب العزيز العليم. اچھا جی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ابتدا میں تمہید ما ترغیب ہوگی. چھوڑ دے بھائی چھوڑ دے. میں نے یہ کہہ دیا تھا ابتدا میں تمہید ما ترغیب ہوگی اور تمہید ما ترغیب کے بعد دلیل عقلی اور درمیان میں دلیل نقلی اور دلیل نبوی اور دلائل نقلی. دلائل نقلی میں نے کہا تھا چار ہوں گے. دلیل عقلی کے بعد الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض ما بينهما الا بالحق وأجل مسمى والذین کفروا ما انذروا معرضون. اتارا ہوا ہے حکم نام اللہ کی طرف سے بہت بڑا غالب ہے بڑی حکمت والا ہے. مراد کیا ہے جو حکم نامہ آ رہا ہے بہت بڑے بادشاہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. نہ پکڑنا بھی اس کا حکمت میں داخل ہے اور جب پکڑتا ہے تب بھی اس کا وہ پکڑنا بھی حکمت کے ماتحت ہوا کرتا ہے. حکم نامہ مان لو گے تو بہت ہی بہتر ہوگا نہ مانو گے تو وہ عزیز کا حکیم ہے. بہرحال حکم نامہ ہے کیا بات ہے یہ آگے صورت ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى. ہمیں نہیں پیدا کیا آسمان زمینوں کو ما بین سارا آسمان زمینوں کو نظام نہیں پیدا کیا الا بالحق مگر یہ پیدا کرنا ہے ملساق بالحق بے ساتھ کی مگر یہ ہمارا پیدا کرنا ملساق بالحق ہے. سارے مدارک سے معنی کرتے ہیں لإظہار الحق. سارے مدارک سے یہ معنی کرتا ہے لإظہار الحق. ہم نے اس کو پیدا کیا حق ظاہر کرنے کے لیے وہ اجل مسمى اور یہ پیدا کیا وقت مقرر کے لیے بھی وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے. وہ بھی ایک نظام ایک وقت تک جا رہا ہے. اس کے بعد اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا درم برم کر دیا جائے گا. اب وقت ہے مان لو تو اچھا ہے. مراد کیا ہے اس نظام ہی کو دیکھو نظام سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آیا ہے. مراد کے یہ دلیل عقلی کے نظام کہہ رہا ہے سارا آسمانوں کا زمینوں کا ما بین آسمان زمین کے سارا نظام ہی کہہ رہا ہے کہ بے شک اس کا پیدا کرنے والا جو ہے نظام کو پیدا کر کے چلانے والا اللہ ہی ہے دوسرا کوئی نہیں. جب اسی نظام کو پیدا کرنے کے بعد وہ ہی چلا رہا ہے تو حق ہے اس ہی کو پکارا جائے کسی دوسرے کو حاجتوں میں نہ پکارا جائے. مسئلہ وہی چلا رہا ہے. فضل اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. جب سور ختم ہو رہی ہے اور حامیوں پر زور ختم ہو جائے گا توحید بالکل یہ آخری مقام ہے جہاں آ کر دنیا میں آتے رہے گی توحید ختم بالکل نہیں ہو سکتی لیکن زور جو تھا نا قرآن پاک کا ختم ہو جائے گا. آگے انداز اور ہو جائے گا وہاں آگے دیکھیں گے آپ 12 یہ سورت آخری ہے حامی میں احقاف. یہ نظام عالم آسمانوں کا زمینوں کا مابین کے یہ جو ہمارا نظام پیدا کی وہ یہ حق ظاہر کرنے کے لیے ہے. تمہارے اندر جو تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو اس کو پیدا کرنے والا جس کو چلانے والا وہی کار ساز پکار سننے کا حقدار ہے. دوسرا کوئی پکارے نہیں سن سکتا کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا.
مراد کیا ہے؟ نظام کی پیدا کرنے کو دیکھ لو، اس کے چلانے کو دیکھ کر اللہ ہی کو پکارو، غیر پکارو سن کو جاؤ۔ ایک باقی میں نے یادوں کا کہہ دیا تھا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ حصر جو ہے یہ تبدیل کرا ان نظریات کی جو گندے نظریے آتے تھے یہود و نصارہ میں۔ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر نہ ہوتا، خدا آسمان زمین پیدا نہ کرتا۔ عیسائی کہتے تھے حضرت مسیح نہ ہوتے، خدا آسمان زمین پیدا نہ کرتا۔ اور جو آج اس کے ہم آئے اور سنجھ مادن کر کے لو لاتا لما خلقت العباد، حضور نہ ہوتے خدا آسمان زمین پیدا نہ کرتے۔ اور آگے شیعہ آئے انہوں نے کہا پنج تن پاک نہ ہوتے یا 12 امام نہ ہوتے خدا آسمان زمین پیدا نہ کرتا۔ آگے لوگ بناتے رہے۔ حضرت شاہ رضوی صاحب نے توبہ اثنا عشریہ ان کی کتاب ہے، بہترین بہت بڑی کتاب ہے، بہترین کتاب اب تو ملتی ہے، ترجمہ اس کو ہو چکا ہے۔ اگر اثر ملے تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میرے سے ترجمہ میں اب چھپ کیا ہے، بہترین کتاب، بہت اچھی کتاب ہے، شیعوں کے لیے بہترین ایک لاجواب کتاب جس کا کوئی جواب شیعوں کے پاس نہیں ہے۔ بھارت شاہ شریف میں لکھتے ہیں شاہ صاحب سنیوں نے حدیث لولا کا نہیں گھڑ لی ہے، جبکہ شیعوں نے گھڑی تھی لولا علی السماء، شیعوں نے لولا علی والی کھڑی تھی، سنیوں نے یہ گھڑ لی ہے۔ اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری کتاب لکھتے ہیں کہ موضوع ہے لفظاً مانن موضوع رہی ہے، اور بہرحال اس کے لیے میں نے کہہ دیا تھا اگر مانن موضوع نہ ہو تو مانن وہی کر جو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، لولا کا اگر میرے پیغمبر آپ کو خاتم الانبیاء بنانا نہ ہوتا اور آپ سے قرآن پاک اتار کر یہ مسئلہ توحید بیان کروانا نہ ہوتا تو میں آسمان زمین بھی پیدا نہ کرتا۔ معلوم ہے یہ آسمان زمین بھی پیدا کی گئے کیوں؟ اسی قدر کہ اس میں انبیاء علیہ السلام بھی آئے گی اور انبیاء علیہ السلام پر حق بیان کرے گی، خاتم الانبیاء بھی آئے گا اور خاتم الانبیاء بھی آنے کے باوجود بھی اللہ کے مسئلے کو بیان کرے گا دین کو۔ اگر میرے پیغمبر آپ انبیاء کو بھیجنا اور آپ کے آخری پیغمبر بھیج کر مسئلہ بیان کرنا والا نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت ہے آسمان زمین پیدا کرنے کی؟ آسمان زمین پیدا اس لیے کیا گیا تھا، انبیاء بھی آئیں گے اور آپ بیان کریں گے۔ بہرحال نظام عالم والذین برہما وہ لوگ جو کافر ہیں مذہب نہیں مانتے، ہم میرے رات کرم سے دن رہ جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث کا مطالبہ دل اتنی ہو کر کہا اب مشرکوں کو غیروں کو پکارنے والوں، غیر اللہ کو پکارنے والوں، ہم تم سے کچھ بتاؤ تم جو پکارتے ہو، اور ہے تم آپ دون اللہ اور کتاب من قبل هذا، مجھے یہ تو بتاؤ جن کو تم پکار اللہ کے ماں سوا، ارونی مجھے یہ بتاؤ گا کرونی ماذا خلقوا من الارض، کیا ان سے حصہ من پیدا کی زمین میں سے، اور انہوں نے شرکت السماوات یہاں کے آسمانوں میں کوئی شرکت ہے، مراد کیا ہے؟ کوئی زمین میں جو کوئی چیز پیدا کی ہے وہ بھی نہیں، آسمان میں کوئی شرکت تو وہ بھی نہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا، لاؤ کوئی میرے پاس کتاب اس سے پہلے، مراد کیا ہے؟ کوئی دلیل نکلی ہے وہ لاؤ، اگر یہ نکلی ہو تو کرو کوئی زمین کے آسمان سے جو پیدا کیا ہے، پیدا کی ہوتی تو تمہارا پکارنا بھی کوئی مجاز ہوتا ہے۔ بات اب من دون اللہ، جن کو تم پکارتے اللہ کے بعد سوا، کوئی انہوں نے کوئی شے پیدا کی ہے، یعنی خدا کو پکارنے کا اس لیے خدا نے خلقنا السماوات وما بینہما بالحق، ما خلقنا کے ساتھ اللہ نے سارے نظام عالم پیدا کر دیا ہے۔ جب نظام عالم اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو پکارنے کا حق ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے مجھے بتاؤ کوئی زمین سے کی کرے گی ہم سماوات یا ان کی کوئی شراکت آسمان میں، نہ زمینوں سے پیدا کی نہ آسمانوں کی شرکت ہے، چونی کردار قبل ہوا، یہاں کوئی لاؤ کتاب اس سے پہلے نکلی، عقلی بھی کوئی نہیں تمہارے پاس، نقل بھی کوئی نہیں۔ پھر من اضل ہوا سارے علم، یا کوئی بچہ کچھ علم ہو پہلے کی انبیاء میں سے، انبیاء میں سے آگے اگر نقلی بھی کوئی نہیں، نقلی بھی کوئی من اضل من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم من دعائهم غافلون۔ کون ہے بڑا گمراہ؟ اس آدمی سے جو پکار اللہ کے بعد سوا
ان کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کو پکارتا ہے جو ان کی بات قبول نہیں کر سکتے قیامت تک، وَهُمْ مِن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ سارے کے سارے جن کو یہ پکار رہا ہے وہ سب ان کے پکارنے سے بالکل بے خبر ہے، ان کو پتہ بھی کوئی ہمیں کوئی پکار بھی رہا ہے یا نہیں، یہ لوگ بالکل بے خبر ہے، وَهُمْ مِن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو پکارنے سے ہم بھی بالکل بے خبر۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کی جائیں گے سارے لوگ، قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، ہو جائیں گے وہ سارے لَهُمْ، پکارنے والوں کے لیے دشمن، جن کو یہ پکارتے ہیں دشمن ہو جائیں گے، وَقَامُوا بِعِبَادَتِهِمْ قَابِلِينَ، ہو جائیں گے اللہ کے سارے مقبول بندے ان کی عبادت کے ساتھ انکار کرنے والے۔ مراد کیا ہے؟ کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، عبادت سے مراد کیا پکارنا ہے یہاں، یا اللہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، پتہ نہیں کس کی کرتے رہے۔ میں نے کہا تو شاہ عبد القادر کا حاشیہ بھی یہ پکارتے تو رہے ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ کے مقبول بندے انکار کریں گے یا اللہ ان کی عبادت سے ہمیں تو انکار ہے، کوئی ہمیں نہیں پکارتے رہے ہے۔ تو اس کا جواب میں یہ بھی ہے تو شاہ عبد القادر کی عرض سے کہ ایک شیطان ہوتا ہے جو ان کی شکل بن کر آ جاتا ہے اولیاء اللہ کی، اور خوابوں کے بھی آ جاتا ہے، جانتے بھی آ جاتا ہے، بے ایمان کئی چیز گمراہ کرتا ہے، وہ قانون میرا تو گنگار بھی ہو جائیں گے، ان کی بات گنگار کرنے والے۔ ادھر سے دیکھا ہے من نظر من ید من دون اللہ ہے، من نظر من ید من دون اللہ یہ ہے نا، اس کے مطابق لکھا ہے عطار رومی نے، شیر عطار نے لکھا ہے، شیر عطار نے غیر حق را ہر کے خواند ایک سر، غیر حق را ہر کے خواند ایک سر، کیست درا لم ازو گمراہ تر، دیکھا من اول من ید من دون اللہ ہے، جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتا ہے، اس جیسا بیٹا کوئی دنیا میں اللہ کے ہاں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، ساری مخلوق میں اللہ کے مخلوق میں اس جیسا بدترین اور گمراہ کوئی جو اللہ کے سوا غیروں کو پکار رہا ہے۔ حیرانگی آتی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر سارے مشرک جب یہ آتے ہیں تو خلاف پڑتی ہے، کہتے ہیں جی آئی بتوں کے ہاتھ میں، بس ایک آسان جواب بنا دیتے ہیں، بس عجیب شیطان کو خوش کر دیتا ہے تاکہ ان کے دماغوں میں آنے بھی دیتا تم شرک کر رہے ہو، ان کے دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے یہ ساری کی ساری آیات ہیں یہ مشرکوں یہ بتوں کے حق میں ہے، بتوں کو پکارا کرتے تھے، حالانکہ یہ کبھی حماقت کی وجہ سے نہیں سوچا، اور وہ تو ظالم اگر بت بھی تھے، میں نے کہہ دیا تھا امام راضی کا حوالہ دے کر جو 11ویں پارے امام راضی نے یونس میں کہ وہ بت بھی کیا تھے، وہ بزرگوں کی مورتیاں تھیں، یہ سمجھا کرتے تھے بزرگ کی مورتیوں کو چوما چاٹتے ہیں، ان کا بنیادیں رکھتے ہیں، ان کی روح دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، وہ ہمارے لیے حاجتیں خدا سے پوری کروا دیتے ہیں، ان کو سفارشی بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے ان سے حاجتیں مانگنے کے لیے۔ کوئی بھی آج تک دنیا میں احمق سے احمق نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ پتھر حاجت روا ہے، تو پتھر مشکل کشا ہے، تو پتھر پکارے سن رہا ہے، یہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ بارہ پتھر پر جب تک کہ عید وکیل کے نیک آدمی کی شکل نہ بنائے اور یہ نہ سمجھے اس پتھر کی مورتی کو جب ہم ٹوٹتے چاڑتے ہیں روح دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، اور خوش ہونے کے بعد ہمارے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں اور خدا ان کی باتوں کو مان لیتا ہے، تب تک تو کام ہی نہیں ہوتا تھا، 12 بھی لازمی تھا، لیکن بعد یہ مشرکوں کو کیا بات ہے، بس ان کو یہ خیال ہو جاتا ہے، اپنے سننے والوں کہتے ہیں یہ بوتا ہے جی بس، اور پھر اس کے بعد ہمارے خلاف ایک ماحول بنانے کے لیے ان کو اچھا خاصا مل جاتا ہے موقع، کیا جی اوجی بادشاہ یہ اثر اولیاء اللہ کے ہیں دشمن، دیکھا ہے یہ حربہ ایسا ہے شیطان کے پاس استعمال کر لیتا ہے، یہ اولیاء کرام کے بڑے دشمن ہیں، ان کو بڑا ہی برا کہتے ہیں، ڈرتا ہے جو آیتیں پتھروں کے حق میں ہے وہ اولیاء اللہ کے حق میں لگا دیتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے مہاراج اس کے لیے قرآن پاک تمہارا ختم ہو رہا ہے، آیتیں تمہارے سامنے جو سن چکے ہیں آپ، اور یہاں بھی کیا ہے اللہ ہے، یہ ملا یہ من ہم خوشنا قانون بھی ہے، سارے لوگ جتنے بھی ہیں پتھر بھی ہے، سمجھ بڑی بات کو
پتھر ہو بھی تو میں جواب دے چکا مورتی کے بارے میں، لیکن یہاں تو یہ مناظر میں میت ہوں من لا یستجیب لہ وہم عن دعاء غافلون قانون آدان قانون میں بعض کافرین، یہ سارے الفاظ ہمارے مطلب کہ اللہ کے مقبول بندے مراد ہے. آگے وَيَا تُقْرَانِ وَحَيَاتُ الْمِينَاتِ نِقَالُ تِكَهُ لِرَحْتِ لَمَّا جَاهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا لِلْكَافِرِينَ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات روشن دلائل ہے، کہہ دیا کافروں نے حق کے لیے، جو مسئلہ نہیں مانتے انہوں نے کہہ دیا حق کے لیے، مسئلے کو جو نہیں مانتے انہوں نے کہہ دیا آپ کو کیا کر. جب ان کے بعد حق آ گیا ھذا سحر مبین، یہ نہ جادو ہے، اس کو نہ سنو. جو سنتا ہے وہ ان کے قابو آ جاتا ہے. علاج بالکل سنو نہیں. ہمیں آپ اس وقت بھی یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہیں گے، کیونکہ دلیل تو ستی کوئی نہیں، تو یہ ایک ہی جواب کر دیتا ہے بھائی ان کی بات تو سن لیتا ہے ان کے قابو آ جاتا ہے. یقولون افطرا شکوہ، اچھا یہ کہہ دیا انہوں نے اس نے گھڑ لیا اپنی طرف سے، کہتے ہیں جی گھڑ لیا بنا لیا ہے. اور یقولون افطرا، اچھا کہہ رہے اس نے گھڑ لیا ہے. قُلِ اِفْتَرَيْتُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. فرما دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے نہیں تم مالک میرے لیے اللہ کی کوئی معاذ اللہ، اگر بقول تمہارے میں نے گھڑ لیا ہے پھر خدا کی پکڑ مجھے آنے والی ہے، تمہیں تو نہیں آئے گی، تم پر تو کوئی بات آنے والی نہیں. فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم نہیں مالک ہو کہ میری اللہ کی دوسری کسی چیز کے. هو اعلم بما تفیضون بہ، وہ خوب جانتا ہے جس چیز میں تم داخل ہوتے ہو. مراد کیا ہے؟ تکذیب. تم چٹلا رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو اس بات کی جو اللہ کی میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس بات کی تکذیب کرو. اس تکذیب کرنے میں جو تم کر رہے ہو، چٹلا رہے ہو، خدا خوب دیکھ رہا ہے. کفا بھی شہیدن بینی و بینکم وغفور رحیم، اللہ کا بھی اگواہ دیں گے تمہاری میرے مبرشم مہربان. حاضر کیا نکلا؟ تم کہتے ہو گھڑ لیا ہے، بھائی اگر گھڑا ہے اس کی سزا مجھے مل کر رہے گی، لیکن بھی میں تمہیں کہہ دیتا ہوں میرا اللہ تمہیں خوب جانتا جو میری باتوں کی تکذیب تم کر رہے ہو، یہ ابھی فیصلہ کر دے گا تمہارے لیے. بہرحال تو اب تک کیا پڑا جی؟ دلیل اپنی